وہ کانوکیشن لان میں آئی تو ادھر ادھر کھڑے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کی گردن ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ وہ دیکھے بغیر بھی دیکھ سکتی تھی کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پوری طرح سے کھا پی ہڑپ کر چکے تھے۔ لڑکیاں ایک ایک چیز کی قیمت کا حساب لگا چکی تھی اور یہ جان چکی تھی کہ وہ کتنی مہنگی تھی۔ اتنی مہنگی کہ انہوں نے اپنی ساری کمائی پوری بچت اڑا دی تو بھی وہ اس مہنگائی کو پاٹ نہیں سکیں گے، درمیان میں ہی ڈوب کر مر جائیں گے۔ دور دور سے گھورنے والوں کو اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کر لہرا کر ہائے کہا۔ ویسے تو وہ صرف منہ دھو کر بھی آ جاتی تو بھی وہاں موجود بہت سے لوگوں سے زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن چونکہ وہ اچھی طرح سے تیار ہو کر آئی تھی تو بہت سے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بس یہ بجلیاں سہنے کے لیے ہی بنے ہیں، وہ انہیں گھاس ڈالے گی نہ دانا۔ جیسے ایما واٹسن کے وال پیپر لیپ ٹاپ کے اسکرین پر لگا دینے سے ایما فون کر کے ڈنر پر انوائٹ نہیں کرتی، ایسے ہی چپکے چپکے اس کی تصویریں کھینچ کر موبائل میں محفوظ کر لینے پر بھی وہ کسی کو شام کی چائے پر بلانے والی نہیں تھی۔ وہ اتنی ہی ہائی فائی تھی کہ ان کے خوابوں پر بلڈوزر تھی۔ وہ مسکرائی اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن روشن ہے، اچھا ہی ہے، میں بھی تو خوش ہوں، اس نے دن پر رائے دی۔ دن کی روشنی سے ہائے ہیلو کیا۔ میں بھی تو خوش ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے باقی وقت وہ روتی دھوتی رہتی ہے، ایک ایک پینی کے لیے جان توڑ محنت کرتی پھرتی ہے، زندگی کے دکھوں کو حوصلے کے پہاڑ سے جھیلتی ہے۔ وہ بیچاری کتنی افسردہ رہتی ہے نا۔ کانوکیشن کی تقریب سے پہلے ان سب فرینڈز کو فوٹو شوٹ کروانا تھا۔ ان کا گروپ اسپائس گرلز کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ اسے اس گندے فرسودہ سے نام سے نفرت تھی، لیکن یہ بہرحال کوارڈینیشن سے بہتر تھا۔ اسے کوارڈینیشن کلون سے ویسے ہی چڑ تھی جیسی امریکہ کو روس کے خود سے پہلے خلا میں چلے جانے سے تھی۔ روس نے کتا نہ بھیجا ہوتا تو امریکہ کتیا بیچ دیتا، لیکن آگے نکل جاتا۔ جب وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھی تو ان کے کلاس فیلوز انہیں ناقابل برداشت ہتم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں جتنی مشہور تھی اتنی ہی ناپسند بھی کی جاتی تھی۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتی تھی، اندھی ہو کر فیشن کی تقلید کرتی تھی۔ ان کے انسٹاگرام کسی بھی ہالی ووڈ اسٹار سے زیادہ فالو کیے جا رہے تھے۔ ان کے نت نئے فیشنز ٹرینڈ کا حصہ بن رہے تھے۔ وہ باغی نہیں تھی، لیکن وہ نارمل بھی نہیں تھی۔ ہر عقل مند، ہوش مند، سمجھدار اسٹوڈنٹ انہیں دیکھ کر منہ بنا لیتا تھا۔ وہ سب عقل سے آری، سمجھ سوچ سے بہری، کام کی باتوں سے گونگی تھی۔ وہ انسانی سطح سے معذور اور غیر انسانی سطح سے مغرور تھی۔ چلتی پھرتی فیشن کی دکانیں تھیں۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ پلاسٹک کی ان گڈیوں کے ہاتھ پیر گردن سب الگ الگ کر کے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ وہ اس ڈسٹ بن کا کوڑا بحر مردار میں پھینکوا دے۔ ہر یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ایک ایسا گروپ ضرور ہوتا ہے جس کی حرکتوں سے سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے۔ وہ گروپ چھچورا، نالائق، نکما اور بھونڈا ہوتا ہے۔ ان کا گروپ وہی گروپ تھا۔ ہادی اس گروپ کی لیڈر تھی۔ وہ عام نہیں تھی، اسی لیے بہت خاص لائف گزار رہی تھی۔ دولت کمانا شاید مشکل ہوتا ہوگا، لیکن اسے اجاڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک دماغ سے آری جسم، ایک حصوں سے آری بے حسی کا سسٹم، بس سب تباہ، دولت ہو یا زندگی، وقت ہو یا مقصد۔ وہ پوز مار مار کر نہیں تھکی تھی۔ انہیں پوز مارتے دیکھ کر باقی کے اسٹوڈنٹس تھک گئے تھے۔ ان کا فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو انہوں نے چند کلاس فیلوز کو بھی اس قابل سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک تصویر لے لیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے کوٹ اور کیپ پہن لی۔ کانوکیشن تقریب شروع ہو چکی تھی۔ انہیں ڈگری، تقریروں، ڈین، پروفیسرز، فیوچر کی پلاننگ وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ جمائیاں لے رہی تھی۔ یو آر اے اسٹار آف دا ڈے۔ اس نے ایک کلاس فیلو کے ساتھ سیلفی لی تو اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ جواباً اسے بھی مسکرانا پڑا۔ کوشش کے باوجود اس کی کسی اور کلاس فیلو سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بد اخلاق نہیں تھی، لیکن اگر کوئی اپنے پیسے کی اتنی زیادہ نمائش کرتا پھرے گا تو پھر وہ بد اخلاق ہو یا نہ ہو، مغرور ضرور مشہور ہو جائے گا۔ اگر عام انسانوں کے قریب ہونا ہے تو ان جیسا ہونا ہوگا، ان جیسا عام۔ دنیا میں عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جو واقعی میں خاص ہوتے ہیں وہ دوسروں جیسا عام بن کر رہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر یہ عصمت پیدا کر لیتی ہے
اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی، اگر اسے عظیم بن کر کوئی فائدہ وغیرہ لینا ہوتا، سارے فائدے پہلے سے ہی اس کی جیب میں تھے۔ اس نے کبھی کسی ٹیچر پروفیسر سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن اس کے فیس پر ڈونٹ یو ڈیئر ٹو، مجھے چھیڑنے کی جرت نہ کرنا، اتنا واضح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ خاموش بھی رہتی تھی تو لگتا تھا بدتمیزی کر رہی ہے۔ انہیں ڈگریاں مل گئی۔ ماما پاپا تقریب اٹینڈ کر کے اسے گلے سے لگا کر چلے گئے۔ اب وہ سیڑھیوں پر اوپر نیچے کھڑے تھے۔ یونیورسٹی کی بلند عمارت ان کی پشت پر تھی۔ ان کے سامنے 1 2 3 نہیں پورے 13 فوٹوگرافرز اپنے کیمرے سٹینڈز بائی پوزیشن میں رکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہادی کا ہی کمال تھا کہ اس نے کانووکیشن تقریب کو فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کی شکل دے دی تھی۔ وہ شہر کے ٹاپ اور مہنگے فوٹوگرافرز کو کلاس اور پروفیسرز کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا انہوں نے ڈگریاں نہیں لی، فرانس کو ہرا کر، برازیل کو کک مار کر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی جیت لی ہے۔ فوٹوگرافرز انہیں ہدایت دے رہے تھے۔ ساری کلاس پروفیسر سمیت شرافت سے ان کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ گلے میں گولڈ میڈل پہنے پروفیسر کے ساتھ کھڑا لائم اس ساری صورتحال پر چھوٹا سا کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں رونق رہتی ہے ویسے، اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا۔ وہ ہادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالی خلی رونق نہیں میرے دوست، تماشے، ڈرامے، ہنگامے، مضحکہ خیزیاں کہو۔ یہ نہ ہو تو ہم جیسے لوگ پڑھ پڑھ کر سٹیا جائیں اور ہمیں مسکرانے کے لیے کوئی وجہ نہ ملے۔ بائی دا وے، لگتی بہت پیاری ہے یہ۔ نظریں پھیر لو میرے دوست، فوراً نظریں پھیر لو۔ تم اس پر ذرا سا بھی کرش افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات سے باہر چیزوں کو خوبصورت نہ کہو، ورنہ تمہاری زندگی خوبصورت جہنم بن جائے گی۔ تم نے اس کے قدموں میں جان بھی دے دی تو بھی یہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ یہ جو گلے میں گولڈ میڈل پہنا ہے، اس کا کچھ خیال کرو اور ہادی کے خیال کو دل سے اتار پھینکو۔ لائم نے کہکا لگایا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ ہادی نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا تو وہ اسے آنکھ مارے بغیر نہیں رہ سکا۔ یو آر اے اسٹار آف مائی لائف مائی چائلڈ، ہونٹوں سے پچکار۔ اسٹار آف ہز لائف نے نفرت سے نظریں پھیر لی۔ وہ مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسٹینڈ بائی میں 3 کہو تو سب اپنی ٹوپیاں اچھالیں، آپ کی مسکراہٹیں نمایاں اور دلکش ہوں۔ ہیڈ فوٹوگرافر نے انہیں ہدایت دی۔ وہ وہی سرکس مین لگ رہا تھا جو چھوٹی سی اسٹک لہلا کر جانوروں کو ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، فرما بردار بندروں نے کہا۔ کچھ ہادی کو چڑھانے کے لیے، کچھ ماحول سے محفوظ ہوتے ہوئے، سب نے ایک ساتھ گردنیں اوپر نیچے کر کے کہا۔ فوٹوگرافر ہنس دیے۔ لائم کا کہکا زیادہ ہی بلند تھا۔ 1 2 ہاتھ اٹھا کر 3 انگلیوں کو 2 پھر 1 کر کے فوٹوگرافر نے کہا، اور 3 پر ساری کلاس نے، پوری یونیورسٹی نے، ساری دنیا نے اپنی ٹوپیاں اچھال دی۔ نیلے آسمان کے نیچے روشن دن کی آغوش میں وہ خود بھی اچھلے۔ ہادی نے بھی اپنی ٹوپی اچھالی۔ اس کا سر اوپر اٹھا، نظر آسمان تک گئی، اور وہ نظر آسمان تک ہی رہ گئی۔ خود وہ لہرا کر لڑکھڑائی، اوپر سے نیچے گری، تیسری سے دوسری اور پھر پہلی سیڑھی تک آئی۔ وہ ایسے ایک دم سے گری تھی کہ سب اپنا آپ بھول کر جلدی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ جوشیلے نعرے صدماتی چیخوں میں بدل گئے۔ اس کی کیپ دور جا گری تھی۔ اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا تھا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کی پیشانی سے نکل کر سفید گال پر نشان چھوڑنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی چھت کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ آنکھیں کھلیں گی تو وہ جان جائے گی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ دنیا، نہ لوگ، نہ وہ خود، اور نہ ہی زندگی۔ زندگی کی سانسوں کی تعداد مقرر ہوئی۔ زندگی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ عین بہار توڑ دیا۔ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی نے اس کے پیروں تلے سے مخملی کلیم کھینچ لیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ساری کلاس کے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ مکمل کروا لیا تھا۔ ٹوپی کو پھر سے اچھال دیا تھا۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ اس کی پیشانی پر 1 عدد بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ
وہ تھوڑی سی مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے ساری کلاس، سارے جہاں کی نظر لگ گئی تھی۔ کلاس کے مجھ جیسے غریب غربا رابن ہرٹس مل کر تم جیسے شریف لوگوں کو لنچ پر بلا رہے ہیں، ہمیں شرف ملاقات بخشیں گی؟ 2 دن بعد اسے لائم کی کال آئی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، نہ جانے کیسے۔ ہم سب فرینڈس کو بلا رہے ہو؟ بالکل، میرے دادا کنٹری سائڈ پر رہتے ہیں، قصبے والوں کا کہنا ہے کہ عرصہ ہوا انہوں نے سرکس نہیں دیکھا۔ تو اس نے دانت تو پیسے لیکن فون نہیں پٹخا۔ اپنے دادا کو تم نے کبھی اپنا تماشا نہیں دکھایا؟ دکھایا تھا، کہنے لگے بندروں کا تماشا دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں اب۔ خبردار جو تم نے مجھے لومڑی کہا۔ وہ چلا اٹھی۔ پر میں تو تمہیں پری کہنے والا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن پھر کہکا لگا دیا۔ لائم کے دادا کا قصبہ، قصبے کا جنگل اور جنگل کا ماحول اچھا تھا۔ وہ سب مل کر لکڑیوں پر کھانا پکاتے رہے۔ لائم نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ جسٹ فور اے چینج وہ اس کے بلانے پر چلی گئی تھی اور اس تبدیلی کو پسند کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ جس وقت وہ 11 لوگ جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے، وہ ایسی پیچھے بھی نہیں تھی اور زیادہ آگے بھی نہیں تھی، لیکن وہ گھاٹی سے گری تو اس کا رول ہوتا جسم آگے نکل جانے والوں سے بھی آگے نکل گیا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو سب اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا جسم آف ہو کر آن ہوا ہے، جیسے جلتے چراغ پر کسی نے پھونک مار دی تھی۔ نہیں، تمہارا پاؤں نہیں پھسلا تھا، تم نے اپنا توازن کھو دیا تھا۔ تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ لائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرا پاؤں ہی پھسلا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ اندھیرا، بس۔ گھر واپسی پر وہ ڈرائیور وے میں کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ ماما لپک کر اس کی طرف آئی۔ وہ اور ماما پاپا تینوں سال میں 2 بار اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے تھے۔ ابھی 3 مہینے پہلے اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے جسم میں کوئی معمولی سی بیماری بھی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا۔ ماما نے کہا کہ وہ پھر سے ایک بار چیک اپ کروا لے تو اس نے شانے اچکا کر بیزاری سے کہا، میں برا جا رہی ہوں، اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک لائٹ چیک اپ کے لیے میرے ساتھ چلو، ایک بار ڈاکٹر سے مل لو۔ ڈاکٹر سے آپ جا کر مل لیں، میرا ہائے کہہ دیجیے گا۔ ہادی، یہ لاپرواہی ہے۔ ماما، یہ بیجا پابندی ہے۔ مجھے نفرت ہے ڈاکٹروں کی شکلوں سے۔ ہنستے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمہارے فیس پر ایک پمپل بھی نکل آئے تو تم انہی مذاق اڑانے والے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی ہو۔ پمپل نکلا تو چلی جاؤں گی، ڈن، اس نے ماں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ برا جانے سے پہلے گروپ کے فرینڈز کی پارٹی میں اپنے اپنے گلاس اٹھا کر چیئرز کہتے اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ لہرائی اور اپنے ہاتھ سے گر کر ٹوٹے گلاسوں کی کرچیوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس بار اسے فوراً ہوش نہیں آیا تھا۔ اس بار وہ ابتدائی امداد پر بھی اٹھ کر کھڑی نہیں ہو گئی تھی۔ اس بار اسے 16 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اسے لگا وہ کئی سال سوتی رہی ہے، اب جاگی ہے تو کسی اور کے جسم میں جاگی ہے۔ اس کے جسم کی زبان بدل چکی تھی۔ ماما پاپا دونوں اس کے بیڈ کے قریب چیئرز گھسیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو کبھی رونے کی ضرورت درپیش نہیں رہی تھی، اب کہیں وہ روتی رہی تھی تو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر ماں پر ہی اٹھی تھی۔ پہلی نظر نے ہی اسے چونکا دیا تھا۔ ماں سے اسے اندوہناکی کی وجہ پوچھنے کے لیے اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ہادی، میری ہادی۔ اسے ہوش میں ہاتھے دیکھ کر وہ جلدی سے لپک کر اس کے قریب آ گئی، سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ انہوں نے کس انداز میں میری ہادی کہا تھا؟ پاپا کو کھڑا ہونے میں وقت لگا تھا۔ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ ہادی کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں وہ کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ دونوں کے انداز و اطوار بدلے ہوئے تھے۔ دونوں نے شاید منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ کالج، یونیورسٹی کی ایوریج اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ اس نے کبھی اچھے مارکس نہیں لیے تھے۔ کتابیں اسے پسند نہیں تھیں۔ ذہانت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں رہا تھا۔ پھر بھی ماں باپ کے انداز نے اس کی ساری ہنسیں جگا دی تھی۔ وہ پوری کی پوری بیدار ہو گئی تھی۔ زندگی، یہ تو ایک جھٹکے میں سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ جو عورت رات کو بھی لپ گلوز لگا کر سوتی تھی، وہ اس وقت بے رنگ ہونٹوں، مرجھائے چہرے،
روئی روئی آنکھوں کے ساتھ میک اپ سے آری کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ماں سے بڑی آس سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں نا ماما؟ مجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ برین ٹیومر یا کھڑکی سے نظر آتا شام کا آسمان اندھیرے میں ڈوبنے لگا تھا۔ ماں سسکتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ آدھ کھلا دروازہ اس کے چہرے سے زندگی کے رنگ نچوڑنے لگا تھا۔ پاپا نے اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، اسے چوما، پھر وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگے، اس کے گال، اس کا سر، اس کا چہرہ۔ باپ کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ مجھے برین ٹیومر ہے؟ اس نے پاپا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سختی سے دبایا۔ نہیں۔ بہت دیر بعد وہ جواب دے پائے۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور تکلیف دیکھ رہی تھی۔ باپ اس کی آنکھوں میں اپنی دم توڑتی ہوئی زندگی دیکھ رہا تھا۔